سائفر ہو، فارم فنڈنگ کیس ہو، توشہ خانہ ہو، جتنے بھی قانون کی زد میں آنے والے ایکٹ اس نے کیے ہیں، اس کے بغیر کوئی لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے۔ اگر سب کو ریس میں زیرو سے شروع نہیں کروایا جائے گا تو اس کو لیول پلئنگ فیلڈ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ 101 کو 80 پہ کھڑا کر کے اور دوسرے کو زیرو سے سٹارٹ کروائیں، کوئی بتائے گا کہ جو دوران ٹرائل نواز شریف کے متعلق ریمارکس آتے تھے وہ واپس ہو سکتے ہیں؟ ہمیں بری بھی کر دیا جائے تو جو ہمیں القاب سے گلی کوچوں میں نوازا گیا وہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں؟ اور کیا اس نے جو کچھ آج تک کیا اور خاص طور پر 4 سالوں میں کیا ہے، اس پر قانون کی یہ گرفت میں نہ آئے اور یہ دباؤ میں لا کر لوگوں سے حلف، لوگوں کو جلسے جلوسوں میں 2 صوبائی حکومتوں کے وسائل استعمال کر کے لوگوں کو، اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرے، یہ عدلیہ سے معافی مانگے اور باہر نکل کر چیف الیکشن کمیشن کو گالیاں دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پکڑا جائے تو پاؤں پڑ جائے اور نکلے تو گریبان کو ہاتھ ڈال لے۔ کب تک یہ تماشا ہم دیکھیں گے؟ کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ پاکستانی قوم بہت بھگت چکی، پاکستان کے ادارے بہت بھگت چکے۔ آج ریاست جس جگہ آ کے کھڑی ہے اس میں کوئی لاڈلا نہیں بن سکے گا، اور اگر یہ کوئی کہے یا سمجھے کہ دباؤ میں لا کر صوبائی حکومتوں کے وسائل استعمال کر کے کسی جانب سے سہولت کاری لے کر آپ کسی سے این آر او لینے کی خواہش کریں گے یا کوئی آپ کو دے دے گا تو قوم جاگ رہی ہے۔ قوم نے اپنی سیاست، اپنی مقبول جماعت کی سیاست قربان کر لی، دیکھ لی ریاست کے لیے، تو اپنی اس قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ ہم کسی طور پر بھی کسی کے لیے، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، کوئی ڈیل کا تصور نہیں کر سکتا، نہ کرنے دیں گے۔ اور یہ کیا طریقہ ہے کہ جو لاڈلا ہو وہ باہر اور جو ریاست کے لیے قربان ہو جائے وہ تاحیات نااہل ہو جائے یا پھانسی پہ لٹک جائے؟ اب بہت ہو چکا۔ اب قوم کی جو ترجمانی کرتا ہے، قوم کی رہنمائی کرتا ہے، قوم کے لیے اپنے دن رات قربان کرتا ہے ریاست کے لیے، اس کی حفاظت بھی قوم کرنا جانتی ہے اور کرے گی۔ اور میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں، کسی طور پر بھی اور کسی حال میں بھی اگر ہمیں کوئی یہ درس دینے کی کوشش کرے گا کہ جناب، اور یہ ایک جانب سے تاثر دیا جا رہا ہے